بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ لکن مٹی کیوں کھیل رہے ہیں، لکن میٹی کیوں کھیل رہے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی جنہوں ہونی یعنی نواں چاہ بنے ہیں، چڑھے ہیں بلکہ کہ وہ ہٹلر بن جائے، وہ ایک دفعہ پھر ہٹلر کی طرح حلف لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ فوٹیجز چل رہی ہیں، وہ سب طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ میں کاپی رائٹس کی وجہ سے وہ فوٹیجز نہیں چلا سکتا، تو وہ وہاں پر جس طرح ہٹلر جو ہے وہ حلف لیا کرتا تھا، سلوٹ اس کا ایک طریقہ کار تھا، پھر اسی طرح حلف لینا سی، اسی طرح پائن نے کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جتنا خطرناک ہٹلر جرمن کے لیے ہوا اتنا خطرناک عمران خان ہمارے لیے ہو۔ ویسے ہے گا انہیں خطرناک ہے، پر دی خطرناکی پھڑ لیتی گئی ہے۔ اس وقت کے جو جنتا تھی اس کو یہ بات کہانی سمجھ نہیں آئی تھی، اب کی جنتا کو سمجھ آ گئی کہ ہو پائے نے تے غلط شاڑ کھیڑ بیٹھے ہیں، اے غلط بندہ جڑا نا بل تو باہر کر لیا ہے اور انہوں دوبارہ بل چواڑنا پڑے گا۔ تو بہرحال اب انہوں نے آج خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ مریم نواز اور نواز شریف کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بڑی بات پہ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو پائن تسی بھی اپنی دھی نہ بہ کے پریس کانفرنس کر لو، تانوں کسی نے منع کیتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھائیں، ٹیریان کو، بیٹیاں باپ کا فخر ہوتی ہیں۔ چلو بیٹی کو نہیں بٹھانا تو بیٹے کسی نے بھالو پائن، تو تسی بھی کر لو۔ اس میں اعتراض والی کیا بات ہے کہ جناب بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، بڑا سرکار تو اعتراض لبا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کل آج ایک جو بات کی ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پچھلی بار جب میں نکلا تھا تو پنڈی کے شیروں نے ویسے میرا ساتھ نہیں دیا تھا جیسا دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ یہ ٹکر جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ خطرناک بات ہے حضور۔ پنڈی کس سے ایسوسیٹڈ ہے؟ پنڈی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاک فوج سے ایسوسیٹڈ ہے۔ پنڈی میں GHQ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ پاک فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور پنڈی کو جب بھی سیاسی اصطلاح میں پاکستان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ پائن فوجیاں دا علاقہ ہے، فوجی یہاں سے آتے ہیں اور یہ انہوں کا بڑا سب تو بڑا دفتر ہے۔ تو وہاں پر اشارہ کر کے اس کا نام لے کے کہہ رہے وہاں کے شیروں نے اس طرح سے وہ باہر نہیں نکلے، اس طرح سے ساتھ نہیں دیا تھے۔ پائے نے گل کدھر نوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ یعنی میں ایکچولی بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک کانسپیرنسی تھیوری، ایک باقاعدہ طور پہ سازشی فارمولہ آج سے کو 15-20 دن قبل مختلف لوگوں نے آ کے مختلف صحافیوں کو کہیں جو ہے کیا کہتے ہیں F6 میں بیٹھ کر اسلام آباد کے اندر، کہیں جناح سپر میں بیٹھ کر، کہیں جناب لاہور کی سیکنڈ کپ جو ہے ایک کافی ہاؤس ہے وہاں بیٹھ کر، کہیں گلوریا جینز پہ بیٹھ کر، کدے پائن کو پاویاں لے کو بیٹھ کر مختلف لوگوں نے آ کر صحافیوں کو بتانا شروع کیا تھا نا کہ جناب میں تانوں اندر دی گل دسن لگا، بالکل انج پکی کچور جی گل جی اندر دی کہ بھائی اندر معاملہ بڑا خراب ہے۔ اچھا اندر کیڑا پاسے معاملہ خراب ہے؟ جی GH جو معاملہ بڑا خراب ہے۔ اس طرح کی گفتگو کر کے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ آرمڈ فورسز کے اندر عمران خان کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور جو ہے وہ عمران خان پائی پاسا پلٹ دے گا پڑھ کے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اس طرح کی گفتگو بتانے کی کوشش کی تھی اور مقصد یہ تھا کہ جناب یہ باتیں کہیں نہ کہیں سامنے آئیں تو پھر ایک رولا رپا ہوئے، ایک جڑا نا ادھر ادھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو، ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو اور سیاسی حالات خراب ہوں۔ سیاسی حالات خراب ہوں گے تو معاشی حالات خراب ہوں گے، معاشی حالات خراب ہوں گے تو لوگوں میں بے چینی بڑھے گی، لوگوں میں بے چینی بڑھے گی تو جناب عمران خان کو فائدہ ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آج آگے فائدہ عمران خان کا دیکھنا سی، لیکن معاملہ بالکل الٹ نکلا۔ میرے سمیت کسی نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ اب یہ عمران خان آپ اپنے منہ بول پہ آج کہ پنڈی کے شیروں نے او پائے نے کیڑے شیر تسی رکھے نے، معذرت نال تسی تے شیر دے خلاف نکلے سو۔ آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ شیر تو جنگل ہوتا ہے، تو جنگل کے جانور کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو جانوروں کے خلاف نکلے تھے حضور۔
تو تسی ہن پنڈی دے شیر لبدے پھردے ہو. بہو جی کوئی چکر نہیں گا, اب آپ کا جو بولو رام ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو 2-3 اکاؤنٹس کے اوپر شدید قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ہیکر بوائے 111 222 والا بھائی جڑا آ گیا ہے, انہیں دسیا کہ وہ کنیاں ویڈیوز نے, آڈیوز نے اور آوازاں دے نال ویڈیوز نے اور فرانزک کرائی ہوئی ویڈیوز نے پائے. ایک تو یہ انہوں نے بتایا, اور بتایا عمران خان کی اتنی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. عمران خان چیکا مارے ہوتے کہ بھاجی ہے تو بڑی زیادتی دی گل ہے, یہ تو جو ہے قومی راز جو ہیں وہ بریچ ہو رہے ہیں. ایک کیڑا قومی راز ہے فرینکلی, ویسے کسی کی بھی ویڈیو بنانا میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے, لیکن یہ کون سا قومی راز ہے جو 18+ والی ویڈیو ہوتی ہے ضرور, یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. باہر عمران خان صاحب اس پہ چیخے مار رہے ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف FIA نے فارن فنڈنگ کیس جسے ہم کہتے ہیں, اسے ممنوع فنڈنگ کیس کہنا چاہیے قانونی طور پہ, وہ اس میں FIA کو عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی کہا ہے کہ قانون کے مطابق آپ اپنی کاروائی کرے. ہر باری پہنچ جاتے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھائی سانو تہاڈی مہربانی ہے روک دو, وہ کسی طریقے دے نال ساڈے خلاف کاروائی نہ ہوئے. تو عدالت نے کہا تسی اپنی کاروائی جاری رکھو. 19 تاریخ کے لیے البتہ نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. تو عمران خان صاحب ہر پاسے نا انہوں نے گرد گھیرا جڑا نا وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایک بہت بڑا گھیرا جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے ان کا, بلکہ کر دیا گیا ہے. اور یہ بات جو ہے میں تو بڑے دنوں سے اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جناب چودھری پرویز لائی جو ہے وہاں پہ کوئی جو لندن گئے ہوئے ہیں سر 2 تاریخ سے گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, 2 تاریخ سے لندن گئے ہوئے ہیں. اور لندن میں سر وہ وہاں پر کوئی مالچا نہیں کرا رہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پر کوئی ڈنڈ بیٹھ کا نہیں لا رہے کہ میں تگڑا ہو کے واپس آواں. اتنے کوئی وہ جناب بادام نہیں کھا رہے, پستے نہیں کھا رہے, دودھیاں نہیں پی رہے سر. وہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل سٹرینتھ لینے کے لیے گئے ہیں. اور وہ پولیٹیکل سٹرینتھ جو ہے سنا ہے کہ ان کو فی الحال ایسے نہیں ملی, بلکہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی نے تسی جڑا نا عمران خان تو کنی کترا جو, اور وہ کنی کترا کی پاکستان سے بھاگے ہیں. دیکھیں عمران خان یہاں پر لانگ مارچ دے نعرے ماردا پھردا ہے, جہاں سے اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہے چودھری پرویز لائی. تو پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے باوجود لندن جا کے بس گیا, وہ واپس نہیں آیا. 2 تاریخ سے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر صاحب کہتے ہیں جی ہم عمران خان کو کہ لانگ مارچ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں دے سکیں گے جس طرح سے عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ طریقے انصاف کے بندے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہاشم ڈوگر صاحب کے خلاف جو ہے پورا ایک ٹرینڈ بھی چلے, واہ چور لائیے یوتھیا نے اپنے وزیر داخلہ دی. تو میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو پرویز لائی سے اب وہ سپورٹ نہیں مل رہی. اب ہیکر جو ہے ہیکر بوائے 111 222 اس نے جو ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو پرویز لائی ہیں ان کو ایک کال آ گئی ہے, واٹس ایپ کال. آپ کو پتہ ہے پرویز لائی واٹس ایپ کال کے بڑے شوقین ہیں. ایک واٹس ایپ کال آ گئی ہے اور سمجھ لیں کہ پنجاب سے تحریک انصاف کی چھٹی ہو چکی ہے. لانگ مارچ ملتوی ہو سکتا ہے, پنجاب اپنے وسائل نہیں دے گا. اور KB حکومت نے کل جو میلاد النبی کے جلوس پر شیلنگ کی اس کا حساب دے تو مارچ 10 اکتوبر آج ایک ویڈیو اور لازمی لیک کی جائے گی. یہ اس طرح کی ایک ٹویٹ ہے. اور پھر اینڈ پہ اس نے لکھا ہے کہ پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ بھائی صاحب جو ہیں پتہ نہیں کون سے یہ صاحب ہیں, یہ ان کا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ, لیکن یہ جو چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو دعوے کر رہے ہیں, جو جیڑا انہوں نے دکھتی رگ دے ہاتھ رکھا ہے نا, چیکاں نکل رہی ہیں انہوں دی گلاں دے نال. میں پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پرویز لائی صاحب کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بھائی عمران خان کا ساتھ نہیں دینے کا. آپ کو طریقے سے کہا گیا, آپ باز نہیں آئے. اب ہیکر کہہ رہے کہ بھائی انہوں نے فون آ گیا, اسی لیے پرویز لائی صاحب واپس نہیں آ رہے کیونکہ ایک دم بدید ہونا ذرا مشکل ہو جائے گا. وہاں پر بیٹھے ہیں لنڈن میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے جناب یہاں پر وہ شیخو پورے میں 8 بندے قتل ہو گئے, اتوں فون کر کے جا رہے ذہنی مریضیں نو پھڑو. یہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے لندن بیٹھ کر لاہور چلانے کی یا پورا صوبہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیف سیکرٹری جو ہیں وہ سر مہینہ چھٹی لے گیا, عبداللہ سنبل دے واسطہ کم نہیں لگ رہا, چیزیں کافی گڑبڑ ہیں پیچھے. لیکن پرویز لائی واپس نہیں آ رہا کیونکہ وہ وہاں سے کسی سے اشورٹی چاہتے ہیں کہ پائے نا یہ جڑے وڈے میاں صاحب نے نا انہوں کو وہ کسی طریقے نہ بھاجی میرے نال ہم ہی پرن. لیکن اب
دو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی چودھری پرویز الہی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بہو جی، آپ نے پہلے دھوکہ دے دیا، ایک دفعہ نہیں دیا، 2-3 بار دیا زندگی میں دھوکہ۔ مثال کے طور پہ جب پرویز مشرف نے یہ جو ہے یعنی مارشل لگایا تھا 12 اکتوبر کو، تو آپ پائن نس کے جا کے پرویز مشرف دی چولی بہ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ جو ہے آپ کو اس بار ہم نے یہ کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ہمارے خلاف چلے ہیں، کوئی بات نہیں، اب آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، آپ پھر ایک غلط فون کال کے اوپر بنی گلا جا وڑے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اب اعتماد کا رشتہ نہیں رہا، ساڈا آئے گا چودھری شجاعت دے نال، شجاعت صاحب دے نال اسی گل کریں گے، تہاڈے نال کوئی گل نہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری صاحب یعنی پرویز الہی صاحب وہاں سے بیٹھ کے شجاعت دے آن لائن ترلے پوا رہے نے خاندان کے لوگوں کو درمیان میں ڈال کے کہ بابو جی کو اس سے پاسے گل لاؤ تو مہربانی کرو۔ شجاعت صاحب بڑے کلیئر کٹ ہیں اس بات کے اوپر کہ کچھ ہو جائے کسی بھی صورت ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ وہ اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ شجاعت صاحب اس بات پڑے ہوئے ہیں تو کنڈی جڑی نا ایتھے پھنسی پئی ہے کہ پرویز الہی یعنی اب اس وقت ایک مشکل کا شکار ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری ان کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ شجاعت صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب تو عمران نو چھڈ تے اگلی گل ہوئے گی، یہ عمران کو فی الحال چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ جس جہاں سے واٹس ایپ کال کا یہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ اتوں واٹس ایپ کال آوے، اتوں بھائن واٹس ایپ کالاں آنیاں ہو گیا بند۔ وہ کہتے ہیں جی اسی نیوٹرل ہاں، اسی نہیں یہ واٹس ایپ کالاں کرنی ہے، جی آپ خود اپنی عقل استعمال کر لیں اور پولیٹیکل فیصلہ لے لیں تو وہ بھائن ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ نیپیاں اگر عمران خان یہ بدلیاں گئی ہیں تو پرویز الہی بھی تو نیپیاں بدلواندہ ہی گیا نا، لنگوٹ بدلواندہ آئے گا، لیکن یہ بھی تو انہی کی سر کندھے پہ بیٹھ کر ساری زندگی سیاست کی ہے نا انہوں نے، تو لہٰذا ان کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر سے جو ایک مقدمہ درج ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، یہ جو ہے اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سر، وہ سر اسلام آباد پہنچا ہوا تھا، کل بھی گئے، آج بھی گئے، آج تے خیر اخیر اینڈ تے جو آخری اطلاعات تھی اس کے مطابق جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے انہوں نے تو باقاعدہ مطلب چنگی جھاڑ چمک کرتی پڑھ کے، انہوں نے کہا یار تسی باقی کیسا جی بھی انجی کر دیو، ہر گھنٹے بعد آئی کہ جناب وہ تمیل نہیں کر رہے، وہ ساڑھے نال نہیں چل رہی، تھانہ کوسار دی پولیس یا تھانہ سیکریٹریٹ کی پولیس ہمارے ساتھ نہیں چل رہی، انہاں کیسا جی بھی انجی کر دیو، کو خدا کا خوف کرے جائے، ہم نے آپ کو ایک آرڈر کر دیا، اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اب دوبارہ یہاں پہ نہ آئیے گا تو کافی ان کو بستی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہ کام کون کر رہا ہے سر؟ یہ کام سارے کا سارا جو ہے یہاں پر بیٹھی تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے، لیکن پرویز الہی کی آشیرواد حاصل ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ پرویز الہی کی آشیرواد کے بغیر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر رانا ثناء اللہ تنگ ہوگا تو سر وہ اپنے لیڈر سے بات کرے گا کہ جناب پرویز الہی نہ مکمکا کر لو تو جان چھڑاؤ، یہ ایک ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اصل بات جو میں آپ کو اینڈ پہ بتانے لگا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ عمران خان سے پرویز الہی صاحب اب ان قریب کنارہ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں، کچھ دنوں کے اندر باقاعدہ وہ اعلان کر دیں گے، وہ کسی صورت بھی عمران خان کے لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہیکر کے مطابق جو خبر اس نے دی ہے کہ بھائن نو کال آ گئی ہے وڈے چودھری صاحب دی کہ نکیا بس کر دے، ہون نہیں برداشت ہو سکتا جو کچھ عمران کرتا پیا تے سائڈ تے ہوئی اے نہ ہوئے کہ جناب دی کوئی آڈیو کو ویڈیو مارکیٹ ہو جائے۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ میرے تک پہنچی ہیں تو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی جو سمجھتے ہیں ان باتوں میں سے درست ہے یا غلط، جو بھی آپ کا خیال ہو لکھیں ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ۔